بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یوٹیوب پر، فیس بک پر آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں طارق متین ہوں۔ افسوسناک بھی اور حیرت انگیز بھی لاہور میں صورتحال رہی، کچھ عجیب سی صورتحال تھی، بعض لوگوں کو ہنسی بھی آئی صورتحال پر، لیکن مجھے افسوس زیادہ ہوا۔ جو حمزہ شہباز سے اظہار یکجہتی کے لیے مسلم لیگ نون نے جلسے کا پروگرام بنایا تھا کہ لبرٹی پہ سب جمع ہوں گے، وہاں جو حالات نظر آئے اس سے افسوس ہوا۔ مسلم لیگ نون ایک سیاسی جماعت ہے، ایک سیاسی حقیقت ہے۔ میاں نواز شریف ملک سے مفرور ہیں، بھاگ گئے، لیکن پھر بھی ایک سیاسی حقیقت ہے، ان کو بہت بڑی تعداد میں لوگ فالو کرتے، تو میاں نواز شریف بھی ایک سیاسی حقیقت ہے۔ تو افسوس ہوا کہ جس طرح کا حال تھا مسلم لیگ نون کا، ان کے لوگوں کا، اور پھر وہ شدید غم و غصے میں، فرسٹریشن کی حالت میں جس طرح کی باتیں کر رہے تھے، اس پر بھی افسوس ہو رہا تھا۔ اور جس طرح کی لوگوں کو بلانے کے لیے، جمع کرنے کے لیے، اٹریکٹ کرنے کے لیے حرکتیں کر رہے تھے، وہ بھی قابل افسوس تھیں۔ قابل افسوس اس لیے کہ سیاسی جماعت، ایک بڑی سیاسی جماعت اس طرح سے تتر بتر ہوتی نظر آئے، قابل افسوس چیز ہے، کیونکہ سیاسی جماعتوں کا یہ حال ہوگا تو دیگر قوتیں آگے آئیں گی، جو نہیں ہونا چاہیے۔ مسلم لیگ نون جو ہے وہ ایک طاقتور جماعت رہنی چاہیے، اس لیے کہ عمران خان حکومت میں ہو، کوئی اور جماعت حکومت میں ہو، تو جو اپوزیشن ہوتی ہے اس کا کام ہوتا ہے حقیقی اپوزیشن کر کے احتساب کرنا۔ تو اس لیے جس طرح عمران خان نے اپوزیشن جب بھی کی تو بہت بھرپور اپوزیشن کی، حکومت سے اچھی اپوزیشن کی، تو اس لیے مسلم لیگ نون جو ہے اس کا اتنا برا حال نہیں ہونا چاہیے۔ مجھے افسوس ہوا دیکھ کے کہ بمشکل تمام، یہ 24 گھنٹے پہلے کال دی گئی تھی، پہلے انہوں نے کہا تھا کہ اظہار تشکر کریں گے۔ حمزہ شہباز جب دوست مزاری کے فیصلے کے تحت کامیاب قرار دے دیے گئے، پھر عدالت میں مار پڑی تو انہوں نے کہا اظہار یکجہتی، ہمارے ساتھ تو ظلم ہو رہا ہے، انہیں بعد میں احساس ہوا کہ ظلم ہو رہے، تو انہوں نے کہا اظہار یکجہتی۔ اب اظہار یکجہتی انہوں نے رکھا، لوگ بمشکل تمام کوئی 150 لوگ بھی جمع نہیں ہوئے، یعنی وہاں پر چینلز کی کوئی 20 کے قریب ڈی ایس این جیز تھیں، اور اس کے علاوہ اسٹاف تھا۔ تو اگر آپ ہر ڈی ایس این جی کے ساتھ 4 لوگ بھی رکھ لیں تو 20 ڈی ایس این جیز کے ساتھ جو ہے وہ کچھ 80-90 لوگ جمع ہو گئے۔ سوشل میڈیا پہ کام کرنے والے لوگ بھی جمع ہوتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے اپنے بہت سارے ورکرز جو ہیں وہ ویڈیو بنانے کے شوق میں یا نون لیگ کیا کر رہی ہے اس لیے چلے گئے تھے۔ ہمارے دوست رائے ثاقب کھرل نے بھی دکھایا، اور مریم اورنگزیب کی، معاف کیجیے گا، گاڑی روک کر لوگوں نے چور چور کے نعرے لگائے، تو اس سے بھی نظر آیا کہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ موجود تھے۔ تو یہ صورتحال تھی۔ اس صورتحال میں ویڈیو میں آپ دیکھیے گا، اس کے ڈسکرپشن میں مریم اورنگزیب کو جو چور چور کے نعرے سننے پڑے اس کا بھی لنک پوسٹ کروں گا، ساتھ میں عطا تارڑ نے جو یہاں گفتگو کی اس کا بھی لنک پوسٹ کروں گا۔ اور پھر یہ میرے لیے اس لیے بہت افسوسناک تھا کہ میں نے اپنے شہر کراچی میں دیکھا ہے، لوگ چھت پہ بیل پالتے ہیں قربانی کے لیے، اور پھر جب اسے عید سے 1-2 دن پہلے اتارتے ہیں کرین کے ذریعے، تو اس سے زیادہ لوگ جمع ہو جاتے ہیں۔ وہ جو کرین سے بیل اترتا ہے اس کو دیکھنے کے لیے زیادہ لوگ جمع ہو جاتے ہیں۔ نون لیگ اتنے بھی لوگ جمع نہیں کر پائی، وہ عجیب مسخرے قسم کے 2-4 لوگ جمع ہو گئے، اعلان ہو رہا تھا اسٹیج سے کامیڈی شو ہوگا، آئیے آئیے یہاں پر آئیے، لیکن لوگ نہیں آئے۔ تو یہ بڑی افسوسناک صورتحال تھی۔ اس افسوسناک صورتحال میں جو عطا تارڑ ہیں انہوں نے گالیاں دیں، اور میں آپ کے لیے لنک باقاعدہ طور پر ڈسکرپشن میں ڈالوں گا، اور آپ سنیں گے ویڈیو میں جا کے کہ عطا تارڑ نے گالیاں دی۔ اور زیادہ افسوسناک صورتحال یہ تھی کہ پی ٹی وی نے گالیاں دکھائیں۔ عام طور پر گالیاں میوٹ کر دی جاتی ہیں، آڈیو دبا دی جاتی ہے، عطا تارڑ نے گالیاں دی، پی ٹی وی پہ یہ چلی۔ میں نے پیمرا سے باقاعدہ رپورٹ کرتے ہوئے ٹویٹر پہ یہ کہا ہے کہ اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ کوئی بھی عام چینل کچھ کرے الٹا سیدھا تو پیمرا بلا لیتا ہے، آؤ 10 لاکھ روپے جرمانہ دو، تمہارا ہیڈ آئے گا، آ کے بتائے گا کیسے ہوا، اینکر بھی آئے گا جس کے پروگرام میں ہوا تھا یا ٹرانسمیشن میں ہوا تھا، تو نیوز کے لوگ، کرنٹ افیئرس کے لوگ، یہ لوگ آئیں اور آ کے جواب دیں، حساب دیں، جرمانہ بھریں۔ تو یہاں پہ پی ٹی وی کو جرمانہ کریں، یہ ہمارا چینل ہے، اس پر یہ گالیاں ہمارے عام لوگوں کو، سیاسی ورکرز کو سننے کو ملیں۔ عمران خان کا نام بگاڑ کے گالی دیتے ہیں نون لیگ کے لوگ اور بعض بھانڈ قسم کے لوگ، وہ گالی دی گئی اور وہ پی ٹی وی پہ چلی، میوٹ بھی نہیں ہوئی۔ یہ بڑی افسوسناک صورتحال ہے۔ خواجہ سعد رفیق نے خطاب کیا، اچھا عطا تارڑ نے جب گالیاں دی تو خواجہ سعد رفیق ایک طرف، خواجہ عمران نذیر ایک طرف، یہ سب کچھ موجود تھے، دیکھ رہے تھے، لیکن افسوسناک ہے کہ کس طرح سے ان لوگوں نے اپنا جو حال ہے وہ اتنا برا کر لیا ہے۔ ہوا کیا کہ عطا تارڑ نے خطاب کیا اور کہا کہ ہمارے راستے میں روڑے اٹکائے گئے تھے، ایک دن بھی حمزہ شہباز کو چین سے نہیں بیٹھنے دیا گیا۔ لاڈلی اور مسلم لیگ نون کے لیے قانون الگ ہے، فیصلہ کرنا ہے تو فل کورٹ بٹھاؤ، ورنہ فیصلہ تسلیم نہیں کریں گے۔ اب مسلم لیگ نون یہاں آ گئی ہے کہ فیصلہ تسلیم نہیں کریں گے۔ یہ بات عطا تارڑ نے کی، یہ بات خواجہ سعد رفیق نے کی، یہ بات طلال چودھری نے بھی کی۔ آج دن بھر میں بھی یہ تمام لوگ ٹیلی ویژن پہ بار بار آتے رہے، غصے کا اظہار کرتے رہے۔ طلال چودھری نے بھی یہ بات کی کہ فیصلہ قبول نہیں کریں گے۔ اب اگر آپ فیصلہ قبول نہیں کریں گے تو آپ کیا کریں گے؟ یعنی آپ فیصلہ قبول نہیں کریں گے، آپ پہ توہین عدالت لگے گی، عدالت کہے گی ہٹاؤ حمزہ کو، گرفتار کر کے نکالو۔ آپ یہاں تک آ گئے، لڑائی کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو یہ انہوں نے کہا،
انہوں نے کہا حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ تھے اور رہیں گے، اللہ نے موقع دیا تو عمران نیازی کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے بھیج کر دم لیں گے، اور نواز شریف برداشت کر گیا اور پی گیا، اب معافی نہیں دیں گے۔ سعد رفیق نے کہا کہ آج بھی ریاستی اداروں میں عمران خان کے سہولتکار آرام سے نہیں بیٹھے، 2018 میں RTS کو بند کر کے ووٹ چوری کیے گئے، 2018 میں پنجابیوں کے مینڈیٹ پر، اب یہ پنجابی کارڈ بھی بری طرح سے کھیل رہے ہیں، یہ تعصب کی سیاست کر رہے ہیں۔ پنجاب میں ہماری اکثریت کو اقلیت میں بدلا گیا، ہماری قیادت کو جیلوں میں ٹھوسا گیا، اس بات کا جواب دیں کوئی کرپشن ملی؟ ابھی شہباز شریف صاحب کے سارے کیس کھا گئے آپ لوگ، حمزہ شہباز کے کیس کھا گئے، FI کی ٹیم بدل دی، بندہ مار دیا آپ لوگوں نے، آپ کہنے کوئی کیس ملے، کوئی کرپشن ملی؟ ہم آئین کے مطابق عدم اعتماد لے کر آئے، پروجیکٹ عمران خان کی آج بھی سہولت کاری کی جا رہی ہے، ہماری 4 مہینے کی حکومت کو کام نہیں کرنے دیا گیا، پنجاب میں حمزہ شہباز کے پاؤں نہیں لگنے دیے گئے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہوئی تو اب بعض لوگ نیوٹرل ہونے کو تیار نہیں ہیں، یعنی عدالت پہ یہ الزام لگا رہے ہیں۔ اور مسلم لیگ نون کے لوگوں نے کہا ہے کہ من چاہا بینچ، رانا ثناء اللہ نے بھی بات کی، وہ بنا دیا جاتا ہے اور وہ ہمارے خلاف فیصلے دے دیتا ہے۔ یہ جو قومی اسمبلی بحال ہوئی تھی، یہ 3 ججز بھی اس میں موجود تھے، تو یہ لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ اب ان میں کوئی دمخم نہیں ہے، اور یہ ان کی جو گفتگو ہے اس میں سے فرسٹریشن آپ کو صاف طور پر نظر آ رہی ہے، اور یہ فرسٹریشن بتا رہی ہے کہ یہ لوگ کچھ بھی کر نہیں پائیں گے، یہ لوگ نون لیگ کا اتنا برا حال کر چکے ہیں۔ وہاں نواز شریف کو بھی بڑا غصہ آ رہا ہے لندن میں آپ کو یہ صاف طور پر بتا سکتا ہوں، میں آگے جا کے ویڈیو میں یہ بھی بتاؤں گا آپ کو ایک اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ۔ لیکن اس کے علاوہ انہوں نے ایک واردات ڈالی ہے، عمران خان صاحب نے ٹویٹر پہ اس بارے میں ٹویٹ کر کے متنبع کیا ہے، اور عمران خان صاحب کا ٹویٹ پہلے سن لیجیے پھر میں بتا دوں ان کی واردات کیا ہے۔ عمران خان صاحب نے لکھا ہے کرائم منسٹر زرداری سمیت جس کے خاندان کی کرپشن پر بہت ساری کتابیں لکھی جا چکی ہیں کی قیادت میں تبدیلی سرکار کی عملی کی سازش سے لائی گئی امپورٹڈ حکومت پر تمام قواعد اور قانونی طریقہ کار ایک جانب رکھتے ہوئے قومی اثاثوں کی فروخت کے معاملے میں کیسے، عمران خان صاحب کہتے ہیں کیسے بھروسہ کیا جا سکتا ہے، یہ لوگ گزشتہ 30 برس سے پاکستان کو لوٹ رہے ہیں۔ اب یہ واردات کیا ہے؟ شہباز رانا ہمارے دوست ایکسپریس ٹریبیون میں یہ لکھتے ہیں، آپ خبر دیتے ہیں، رپورٹنگ کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ ایکسپریس ٹی وی پر ان کا پروگرام بھی آتا ہے کامران یوسف کے ساتھ۔ تو شہباز رانا نے یہ خبر دی ہے۔ ہوا کیا ہے، ایک آرڈیننس کابینہ نے ابھی اس کی منظوری دی ہے، صدر عارف الوی نے ابھی اس کو دستخط کر کے منظور نہیں کیا ہے، لیکن کابینہ نے اس کی منظوری دے دی ہے۔ اور اس آرڈیننس کے تحت کیا ہوگا کہ یہ بتا رہی ہے حکومت ہمیں کہ اس وقت حالات بہت برے ہیں، تو ہم اثاثے بیچ رہے ہیں، پاکستان کے قومی اثاثے ہم بیچ رہے ہیں تاکہ ہم ڈیفالٹ سے بچ سکیں۔ اب اس میں ہوا کیا ہے، ایمرجنسی سیل، ہنگامی فروخت جو ہے اس کی منظوری دی گئی ہے کابینہ کی جانب سے، اثاثے بیچنے کی منظوری دی گئی ہے، ایک آرڈیننس منظور کیا ہے، اور اس آرڈیننس کی منظوری کے ساتھ تمام قواعد کو بائی پاس کیا جا سکے گا، تمام ریگولیشنز کو بائی پاس کیا جا سکے گا، اس آرڈیننس میں یہ بھی طے کیا گیا ہے۔ 6 قوانین ہیں ریلیونٹ جو کسی بھی اثاثے کی فروخت کو، اس طرح کے معاملات کو، کسی ملک سے کسی ادارے سے ٹرانزیکشن کو دیکھتے ہیں۔ ان 6 قوانین کو، ریگولیٹری چیکس کو اس آرڈیننس کے ذریعے کابینہ نے منظوری دی ہے کہ پاکستان کے اثاثے بیچ لو، یہ 6 قوانین بھی بائی پاس کر دو، ریگولیٹری چیکس بھی بائی پاس کر دو، بھاڑ میں جائے سب کچھ۔ آگے کیا کیا انہوں نے، اس آرڈیننس کا نام ہے انٹر گورنمنٹل ٹرانزیکشن آرڈیننس۔ وفاق کو کیا اختیار دیا گیا ہے کہ وفاق، مرکز کی حکومت، صوبوں کو ایسی ہدایات دے سکے، کابینہ نے منظوری دی ہے، جن کو مسترد نہیں کیا جا سکے گا۔ زمین حاصل کی جائے گی، صوبہ اعتراض نہیں کر سکے گا، اور عدالت پر بھی اس آرڈیننس کے ذریعے پابندی لگائی جا رہی ہے۔ اب آپ اندازہ کریں، اتنا طاقتور بنایا جا رہا ہے وفاقی کابینہ کو، مرکز کی حکومت کو، کہ عدالت پر بھی پابندی لگائی جا رہی ہے کہ وہ کسی بھی ملک سے ہونے والی ٹرانزیکشن پر کوئی درخواست سن نہیں سکے گی۔ آپ کسی کو بیچ رہے ہیں کوئی چیز، اس پر کسی کو اعتراض ہے، اس کی قیمت پر، فروخت کے معاملے پر، خریدنے والے پر، بیچنے والے پر، قواعد و ضوابط پر وہ عدالت جانا چاہے تو عدالت سن نہیں سکے گی۔ آرڈیننس میں یہ بھی طے کیا گیا ہے۔ جو ابتدائی خبر ہے اس کے مطابق ہو کیا رہا ہے، آئل اینڈ گیس کمپنیز کے اثاثے اور سرکاری پاور پلانٹس یونائٹڈ عرب ایمریٹس کو، UAE کو، متحدہ عرب امارات کو 2 سے 2.5 ارب ڈالر میں بیچنے کی منظوری دے دی گئی۔ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ IMF نے کہا ہے کہ ہم جو اسٹاف ایگریمنٹ ہے آپ کے ساتھ ہو گیا، لیکن بورڈ میں منظوری کے لیے اس معاملے کو تب لے کر جائیں گے جب آپ اپنے دوست ممالک سے 4 ارب ڈالر کا ارینجمنٹ کر لیں گے۔ اب یہ جو 4 ارب ڈالر کا ارینجمنٹ ہے، اس کے لیے پاکستان نے UAE سے بات کی، دیگر ملکوں سے بات کی، نہیں ہو سکا، اس حکومت کو پیسے نہیں ملے، تو اب یہ لوگ اس طرح سے چیزیں بیچ کر فوری طور پر، عام طور پر 470 دن کے قریب لگتے ہیں کوئی بھی قومی اثاثہ بیچنے میں، لیکن
اب یہ اس آرڈیننس کے ذریعے تمام چیزیں بائی پاس کرتے ہوئے فوری فروخت کی طرف جانے کی کوشش کریں گے. اب سوال یہ کہ قیمتیں کون طے کرے گا؟ یعنی اب اگر آپ آئل اینڈ گیس کمپنی کے کچھ ایسٹس بیچ رہے ہیں, کوئی پاور پلانٹ بیچ رہے ہیں گورنمنٹ کا, اس کی زمین بیچ رہے ہیں, تو قیمت کون طے کرے گا؟ یہ تمام چیزیں بائی پاس ہو رہی ہیں. اس میں ٹھیک ٹھاک بڑے پیمانے پر کرپشن کے خدشات ہیں. کون طے کرے گا, کیسے طے کرے گا, جس کو بیچ رہے ہیں اس سے کیا معاملات طے ہو رہے ہیں, کیا ہو رہا ہے. وفاق کو تمام اختیارات دے کر اس سلسلے میں سوال جواب کی ہر کوشش کو بند کیا جا رہا ہے, اور حکومت لے کر آ رہی ہے OLX پالیسی. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ جس طرح سے تیزی سے چیزیں ہو رہی ہیں اس کو روکنا پڑے گا. پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچانا تو ہے, لیکن اس طرح سے کہ تمام قوانین آپ لپیٹ کے رکھ دیں ایک سائڈ پہ, اور اس کے بعد اجازت دے دیں جو چاہے جیسے کرے, اپنے گھر کا مال سمجھ کے پرانے سامان کی طرح, کاٹ کباڑ کی طرح قومی اثاثے فروخت کر دے, اس کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو.